نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيان الإسلام على خمس شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد النبي الأمي والمهدي والكرم منبئ المكرم بارك وسلم صلوا عليه. محترم برادران اسلام، نوجوانان ملت اسلامیہ، میرے پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور ننھے منھے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا کے اندر آدم انسان بنا کر پیدا فرمایا اور مزید احسان یہ ہے کہ انسانوں میں سرداران انسان یعنی اشرف المخلوقات بنایا، اور اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ ہم پر اللہ نے آخرت میں آنے والی جو چیز ایمان کہتے ہیں اس سے ہم سب کو نوازا۔ یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم و احسان ہے ہم پر۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا وجود کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دنیا کے اندر جو ہے ایک خلیفہ کو بنانا چاہا، یعنی وجود انسانی کو عمل میں لانا چاہا، جس کا ذکر قرآن کے اندر سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ میرے محترم عزیز نوجوان ساتھیوں، عزیز ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد آج کے حالت حاضرہ جو غم کے آنسوں
بہانے کا جو موقع ہمارے سامنے آیا ہے، خاص کر ہندوستان کے اندر، اس حالت حاضرہ پر چند باتیں گوش گوار آپ حضرات کے سامنے کروں، اس غرض سے میں جو ہے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا ہوں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میری اس باتوں کو آخری لمحوں تک سماعت فرمائیں، تاکہ آپ حضرات کو یہ پتہ چلے کہ آج خاص کر ایک ملک کے اندر ایمان والوں پر کس طرح ظلم کا بارش برسایا جا رہا ہے، کس طرح سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس طرح سے دینی اداروں کو منہدم کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی سازش رچائی جا رہی ہے، جس کا جیتا جاتا ثبوت جو ہمارے سامنے آج ہندوستان کے اندر نظر آ رہا ہے، انہی چند باتوں کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ میں بہت ہی کچھ دنوں کے بعد حاضر ہوا ہوں، کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے۔ اس لیے آپ حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے چینل مومن کی پکار کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور میرے ان باتوں کو بغور سماعت فرمائیں، اور اسے دوسروں تک جو ہے ثواب کی نیت سے پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ میرے معزز نوجوان ساتھیوں، میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ جس کلام پاک کی سب سے پہلے میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں، اس کا سرسری طور پر ترجمہ اور کچھ تفسیر آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھوں۔ میں نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہوں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی طرف، کسی مخصوص قوم کی طرف اشارہ نہیں فرمایا، کیونکہ دنیا کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو قائم فرمایا، صرف ایک ہی قوم تھی، وہ آدم انسان، اور ایمان والے تھے، مسلمان تھے۔ یاد رکھیں، کوئی مشرک نہیں تھا، کوئی خبر پرست نہیں تھا، کوئی بت پرست نہیں تھا۔ جب اللہ نے اپنے خلیفے کا جو ہے ایجاد فرمایا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو دنیا کے اندر پیدا فرمانا چاہا، اور ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماما حوا کو بھی جو ہے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد دنیا کے اندر دونوں کو الگ الگ سمت بھیجا۔ اس وقت جو ہے دنیا کے اندر ایک ہی قوم تھی، آدم انسان، جسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر جو ہے رب العالمین نے جس طرح سے انسانوں کی نسل کشی کی، تعداد کو بڑھایا، قبیلوں کو ایجاد فرمایا، اس کا ذکر سورۃ الحجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے اور قبیلے بنا دیے۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو اللہ دانا اور باخبر ہے۔ معزز سامعین اکرام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے انسانوں کو یہ تنبیہ فرما رہا ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر ایک مرد اور ایک عورت سے تمہیں دنیا کا اندر وجود بخشا، اس کے تعلق سے ہم نے نسل کشی فرمائی، اور تم سب اصل میں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، کسی کو محض خاندان اور نسب کی بنا پر فخر کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔
سب کا نسب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے جا ملتا ہے. پوری انسانیت، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، ساری انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور ساری انسانیت کی اماں ماما حوا ہیں. انہی کی دونوں کی ملاقات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر نسل کشی بنائی. انسانوں کے اندر جو ہے تعداد کی بڑھوتری ہوئی. مختصراً طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا تو اپنی توحید کا جھنڈا، توحید کا علم بردار حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام لے کر دنیا میں اندر آئے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر 1000 سال اللہ کی توحید کا پرچم لہرایا، ان کی شریعت کا ڈنکا بجایا، انسانوں کو مختلف حصوں میں جو ہے بانٹ کر اس کے بعد اللہ کی طرف بلایا. 1000 سال تک کئی نسلیں جو ہے دنیا کے اندر پیدا ہوئی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے. 1000 سال تک بھی صرف مسلمان ہی تھا اس دنیا کے اندر، کوئی مشرک نہیں تھا. اللہ کو چھوڑ کر کسی کے سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹیکتا تھا. اس کے بعد حضرت شیش علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے نبوت بخشا. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر انسانوں کی اصلاح کی فرمائی. انہوں نے کئی سال تک اللہ کی وحدانیت کو عام فرمایا. اس وقت بھی اللہ کا نام لینے والا ہر ایک انسان اللہ ہی کو مانتا تھا، اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتا تھا. کوئی مشرک نہیں تھا، کوئی ہندو نہیں تھا، کوئی قبائل نہیں تھی، کوئی جو ہے اور قوم نہیں تھی. اس کے بعد کئی ہزار سال کے بعد حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود جب دنیا میں آیا تو شیطان ملعون نے یہاں سے جو ہے شرک کی ایجاد فرمائی. بتوں کی پرستش کرنے کا جو سر انجام کام جو ہوا حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم سے ہوا، وہ قوم اللہ کی نافرمانی کرنے لگی. اپنے بزرگوں کی تصویروں کو مٹی میں بنا کر ان کو خدا ماننے لگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، پانی کا عذاب. اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا. مختصراً طور پر میرے بھائیو، بزرگ، عزیز دوستو، میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جو قوم مسلمانوں پر حاوی ہو کر ایک ملک کو ایک قوم کے تابع کرنا چاہتی ہے، اسے جان لینا چاہیے کہ یہ دنیا کے اندر مسلمان ہی تھا، کل روز قیامت تک مسلمان رہے گا. جب تک ایمان والا زندگی دنیا کے اندر باقی رہے گا، اللہ رب العالمین اس دنیا کے نظام کو چلائے گا. سورج وقت پر نکلے گا، چاند وقت پر نکلے گا، پانی کا وقت پر برسانا اسی ایمان والے کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے نظام کو چلائے گا. وہ قوم جان لینا چاہیے جو ہندوستان کے اندر آج مسلمانوں پر ظلم کی بربریت کی جا رہی ہے. اس لیے میں جو ہے ان کی جو شروعات کی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو ہے یہ بتوں کی پرستی شروع ہوگی شیطان کے ولولے سے، شیطان کے بہکاوے سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے سیلاب، پانی کا عذاب لایا. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی جو قوم بات مانی، جو کشتی میں سوار ہو گئے، وہ تو جانور ہو یا انسان ہو، جوڑے جوڑے اللہ نے حکم دیا قرآن مجید کے اندر، سب کو جوڑ جوڑ کے ساتھ اپنے ساتھ رکھو تاکہ آئندہ نسل کشی ان سے ہو جاوے. اللہ نے پھر سے دنیا کو قائم کرنا چاہتا تھا. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں آدھی دنیا سیلاب میں برس چکی تھی. جو حضرات نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی میں سوار تھے، وہ حضرات جودی پہاڑ کے پاس جا کر جو ہے کشتی رکی. اس کے بعد وہاں سے پھر دنیا کا جو ہے نظام چلتا گیا. یہاں سے جو ہے پھر جو ہے
شیطان نے بہکایا اور جو ہے بت پرستی کا آغاز یہاں سے شروع ہوا۔ مختصراً طور پر میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، دنیا کا آغاز اسلام پر ہوا ہے اور دنیا کا اختتام اور جو ہے اسلام پر ہی ہوگا، ایمان والے پر بھی ہوگا۔ یہ مسلمان کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج حالت حاضرہ پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بنانے کے خاطر جس طرح سے تکالیف کو برداشت فرمایا، کفاران مکہ کے سامنے کبھی سر کو نہیں جھکایا، اللہ کی وحدانیت کو ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی طرف تم کو بلاتا ہوں، ایک اللہ کی مانو اور میری سنت پر عمل کرو گے تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ نبی کا شیوا تھا، یہ نبی کا اعلان تھا۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات مانے ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ مٹھی بھر صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر دین کو سیکھا اور دین کی بقا کے خاطر اپنی جانوں کی، مالوں کی، مکانوں کی قربانی دے کر اس دین کو ہم تک پہنچایا، اور جو ہے اس دین پر چلنا ہمارا نصب العین ہے۔ مختصراً طور پر میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، شرک کی ابتدا ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اور آج تک مسلمانوں کے اندر اس شرک کو جو ہے سر عام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر آج ہندوستان کے اندر ایک فسطائی طاقتیں جس طرح سے انگریزوں نے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی تھی، 100 سال کے اندر انگریز نے جب گوری چمڑی والے نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو سب سے پہلے انہوں نے دینی مدارس پر حملہ فرمایا۔ دینی مدارس کو توڑ کر، مسجدوں کو توڑ کر چرچ گرجگاہ بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ اسی طرح سے آج کی مودی حکومت ہندوستان کے اندر جو ہے مدرسوں کو بلڈوزر چلائی جا رہی ہے، مسلمانوں کے نوجوانوں کو لنچنگ کے نام پر موت کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں، اور مسجدوں سے جو ہے اذان کی آواز کو بند کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، اور مسجدوں کو مندروں میں تبدیل کرنے کی جو ہے ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ عدالتوں کے اندر بھی حکومت کا ہاتھ پہنچ چکا ہے۔ مسلمان بے بس ہو کر ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر جو ہے آمادہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ نے فرمایا تم اپنے قدموں کو دین کے لیے جمائے رکھو، میں تمہیں اپنی قدرت سے دشمن کے مقابلے میں تمہارے قدموں کو جمائے رکھوں گا۔ لیکن آج مسلمان حکومت کی جو ہے اس سازش کو ڈر کر اپنے آپ کو ایمان کا سودا کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج آپ حالت حاضرہ کا محاصرہ کیا جائے گا تو اتر پردیش کے اندر یوگی حکومت نے جو اعلان فرمایا مدرسوں کا سروے کرنے کا، اس کا کیا مقصد ہے؟ جس طرح سے انگریز نے مدرسے دارالعلوم دیوبند سے ڈر کر مدرسے دارالعلوم دیوبند کو مٹانے کی کوشش کی گئی تھی، اس لیے کہ یہاں سے جو ہے عالم دین پیدا ہوتا ہے، حفاظ اکرام پیدا ہوتے ہیں، جس سے دین کی بقا ہوتی ہے، جس سے دین کی حفاظت ہوتی ہے، جس سے اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا سارے اسلام کے اندر، ساری دنیا کے اندر بچتا ہے۔ اس ڈر سے انگریز نے مدرسوں پر جو ہے جان لیوا ہوا کرنے کی جو ہے جو محنت کی گئی تھی، مدرسوں کو بند کرنے کی جو سازش کی گئی تھی، اسی طرح میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ کالے انگریز گوڈسے کی ناجائز اولادوں نے آج مدرسے کا سروے کرنے کا اعلان فرما دیا ہے۔ مسلمانوں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
کیونکہ ہم اللہ کے نبی کے وہ امتی ہیں جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو اس امت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا. وہ نبی اس امت کے خاطر اپنے دندان مبارک کو شہید فرمائے. وہ نبی جنگ بدر کے اندر 313 کو لے کر جو ہے 10,000 لشکر کے سامنے جو ہے حاوی ہوئے اور جو ہے فتح یاب ہوئے. اللہ سے دعا کیے کہ اللہ تو میری مدد فرما. آج یہ جو ہے اس مقابلے میں مارے جائیں گے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرما کر فرشتوں کو بھیج کر جو ہے ان کی مدد فرمائی تھی. وہی اللہ آج بھی موجود ہے. ہمارا جو ہے امتحان لینا چاہتا ہے کہ یہ لوگ مجھ پر جو ہے یقین رکھتے ہیں یا نہیں, مجھ سے مدد چاہتے یا نہیں, یا غیروں کے ہاتھ میں جا کر اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں یا میرے سامنے آ کر ہاتھ پھیلاتے. یہ اللہ کی آزمائش ہے میرے محترم بزرگوں, عزیز نوجوان ساتھیوں. جو فسطائی طاقتوں کا حکمران کبھی مسلمان کا نہیں ہوا, کبھی اس دیش کا نہیں ہوا, کبھی اس دیش کے خاطر ایک ناخن کٹانے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہوئی, ان کے خاندانوں نے کبھی اس دیش کے خاطر ایک قطرہ خون نہیں بہایا, اس دیش کے آزادی کے لیے ان کے خاندانوں نے جو ہے کبھی جو ہے اپنے طرف سے ایک خون کا خطرہ نہیں بہایا, وہ کبھی مسلمانوں کے ہمدرد ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک, کبھی نہیں ہو سکتے. جو مسلمانوں کو بانٹنے کی بات کرتے ہیں, جو کبھی مسلمانوں کے دین کو مٹانے کی بات کرتے ہیں, کبھی مسلمانوں کے مسجدوں کو منہدم کرنے کی بات کرتے ہیں, کبھی مدرسوں کو جو ہے بلڈیزر چلانے کی بات کرتے ہیں, وہ مسلمانوں کے ہمدرد ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک, کبھی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی قدرت سے جو ہے چاند مشرق سے نکل سکتا ہے اور مغرب میں ڈوب سکتا ہے, اور مغرب سے نکل کر مشرق میں ڈوب سکتا ہے, لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے. ہو سکتا ہے, لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ RSS کا مکھنڈا موہن بھاگوت مسلمانوں کا ہمدرد کبھی نہیں ہو سکتا. یاد رکھو, آج مسجدوں کے اندر جا کر مسلمانوں کو بہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مسلمان ان کا شکار ہوتا جا رہا ہے. ان کے بھولے پن میں آ کر اپنی جو اندر کی جو سیکریٹ ہے ان کو بتایا جا رہا ہے. آپ نہیں جانتے میرے محترم بزرگوں, عزیز نوجوان ساتھیوں, آج سے 6-7 ماہ قبل اسی طرح سے مولانا کلیم اللہ صدیقی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی. اسی RSS کے جو ہے پردھان موہن بھگوت کی ملاقات 1 گھنٹے کی ہوئی. تیسرے دن ان کو جو ہے پولیس نے ارسٹ کر لیا. آج بھی جو ہے جیل کے سلاخوں کے پیچھے چڑھ رہے ہیں. کیا تھی ان کی سازش؟ میرے محترم بزرگوں دوستو, یہ جو ہے پچھلے 2 دن کے اندر موہن بھاگوت نے ایک آل انڈیا امام کونسل کے صدر مولانا عمیر الیاسی صاحب سے ملاقات فرمائی. 1 گھنٹہ بند کمرے کے اندر صرف مولانا الیاس, عمیر صاحب اور یہ موہن بھاگوت اور ان کے چیلوں نے مل کر 1 گھنٹہ گفتگو کے بعد جب مولانا عمیر صاحب باہر آئے اور جب میڈیا سے گفتگو کرے تو ان کے الفاظ کیا تھے؟ مسلمانوں تھوڑا غور کرو, اپنے ایمان کے اندر ٹٹولو. جس نے کبھی اس دیش کے خاطر کچھ نہ صرف کیا ہو, کوئی قربانی نہ دی ہو, اور اس دیش کے خاطر جو ہے نہ تو ان کا خاندان جو ہے یہ قطرہ خون بہایا ہو, جو گوڈسے کی اولاد تھی, جو اس دیش کو جو ہے آزاد کروانے والے مہاتما گاندھی جی کا خون کرنے والا گوڈسا تھا, اس کے مجسمے کو پوجا کرنے والا موہن بھاگوت کو یہ جو ہے مولانا عمیر صاحب بھارت پتا کہتے ہیں. اعوذ باللہ من ذالک. مولانا صاحب, میں آپ سے التماس کرتا ہوں, آپ نے کس بنیاد پر اسے جو ہے بھارت پتا کہا یہ مجھے ہمیں معلوم نہیں, لیکن یہ قربانی اگرچہ وہ دیش کے لیے دے دیتا تو سمجھتے کہ مسلمان سمجھتا, اس دیش کا ہر ایک ناگر سمجھتا کہ وہ دیش کا جو ہے ہمدرد ہے. لیکن کسی غیر نے, مذہب والے نے کبھی اسے جو ہے یہ خطاب نہیں دیا. تم جو ہے مسلمانوں کا دشمن, مسلمانوں کے مسجدوں پر حاوی بولنے والا, مسلمانوں کے مدرسوں کو منہدم کرنے والا, اسے اس دیش کا پتا کا لقب دے رہے ہو. اللہ اکبر. کہاں گیا تمہارا ایمان؟ اللہ کو جا کر کیا جواب دو گے جس کے جو
جو آج حالات مسلمانوں پر گزر رہے ہیں، اس موقع پر ہاں چاہیے اتحاد کا نظارہ کریں، جو ہے محبت کا نظارہ کریں، محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ۔ سیکولر ملک ہے، ہم جانتے ہیں اس دیش کے لیے ہم نے جتنا قربانی دیے ہیں، ہم نے جتنا خون بہا ہے، کسی کے مائی کے لال نے اس دیش کی آزادی کے لیے کوئی خون نہیں بہایا۔ یہ آپ جان لینا چاہیے کہ جتنا حق ہمارا ہے اتنا ہی حق، جتنا حق ان کا ہے اس سے ڈبل حق ہمارا ہے اس دیش کے اندر رہنے کا۔ کوئی مائی کا لال ہمیں نہیں کہہ سکتا کہ تم اس دیش کو چھوڑ کر جاؤ۔ تم نے جو ہے کس بنیاد پر اسے جو ہے بھارت پتا کہہ کر کا لقب دے دیا، اس سے جو ہے بہت سارے جو ہے سیکولر حضرات کے دل کو صدمہ پہنچا ہے۔ میرے محترم عزیز نوجوان ساتھیوں، مسلمانوں کی یہ حالت کس بنیاد پر ہو رہی ہے کہ ہمارے اندر اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے فرقوں کے اندر بڑھ گئے۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور نہ جانے کتنے کتنے فرقے ہو گئے۔ ایسے ایسے علماء اکرام موجود ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کچھ دن پہلے اتر پردیش کے اندر کسی ایک دیوبندی عالم نے کسی بریلوی کا جو ہے نمازہ پڑھا دیا، تو وہاں کے بریلوی عالم کا ایک فتویٰ آ گیا کہ جتنے حضرات اس جنازے کے اندر موجود تھے ان سب کا نکاح منسوخ ہو گیا، پھر سے دوبارہ نکاح پڑھاؤ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کہاں کا مسلمان ہے؟ یہ کہاں کا نبی کا امتی ہے؟ نبی کے امتی کے اندر کبھی جو ہے فرقہ بندی تھی؟ صحابہ نے کبھی ایسے الفاظ کہے تھے، ارے انسانوں، ارے مسلمانوں، ڈرو اللہ سے ڈرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا ناطہ، امتی ہونے کا دعویٰ، امتی ہونے کا جو ہے بھرپور تم جو ہے محبت کا دعویٰ پیش کر رہے ہو۔ بریلوی حضرات نے جو فتویٰ دیا ہے کہ ایک دیوبندی کا نماز جنازہ پڑھنے سے نماز جنازے کے اندر جتنے حضرات شریک تھے ان سب کا جو ہے نکاح ٹوٹ گیا۔ اگر ایسے اختلافات آ جائیں گے تو کیا انہیں جو ہے موقع نہیں ملے گا؟ غیر کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد نہیں ہے، توڑنے کی کوشش کی جائے گی اور جو ہے ہمارے اندر فرقہ بندی پھر سے زیادہ کرنے کی ان کی جو ہے ہم کوشش ہوتی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر اتحاد کو قائم رکھیں، ہم ایک پلیٹ فارم پر آئیں، ہم سب سے پہلے یہ کہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرنی کے زمانے کے اندر اگر کوئی میرا ایک امتی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا تو روز قیامت اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ آج ہمیں ضرورت ہے اتحاد کی، نہ کہ جاہلانہ پن کی، نہ کہ جہالت کی، نہ کہ جو ہے قبروں کے سامنے جا کر اپنے سر کو جھکا کر جو ہے غیروں کو یہ موقع دینے کی کہ ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے۔ اسی کی بنیاد پر آج انہوں نے جو ہے اس کو بنیاد بنا کر جو ہے مدرسوں کا سروے کرنے کے لیے اعلان فرمایا ہے۔ آ کر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پرسوں جو ہے سوشل میڈیا کے اندر ایک سروے کے مطابق آیا تھا کہ وہ جا کر جو ہے ڈی ایم اور دیگر جو آفیسران جاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں جو اس دیش کا پردھان منتری کا نام معلوم ہے؟ اتر پردیش کے سی ایم کا نام معلوم ہے؟ دہشت گردی کیا ہوتی ہے؟ جہاد کیا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سوشل میڈیا کے اندر جو ہے بکواس کی باتیں جو ہے عام کی جا رہی ہے۔ اس کی اصل وجہ جو ہے میڈیا ہے، یہ گودی میڈیا جو ہے، جو سب سے پہلے گودی میڈیا مسلمانوں کو جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا اصل جو ہے جڑ جو ہے گودی میڈیا ہے۔ یہ سوالات کیے جا رہے ہیں سروے کے اندر، اور اگر یہ سوالات کا جواب نہ دیں گے تو وہ جو ہے پیسوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ایک مولانا سے جب جو ہے کچھ سوالات پورے مکمل ہو چکے، آخر میں ایک سوال کا باقی تھا، تو اس وقت جو ہے وہاں کے سروے والوں نے 15 لاکھ کا مطالبہ کیا۔ فوراً وہ عالم صاحب نے جو ہے ڈی ایم کو اور دیگر ہائر آفیسروں کو جو ہے فون کر کے جو ہے معاملات کا جو ہے حل کر لیا۔ ایسے حالات جو ہے اتر پردیش کے اندر ہو رہے ہیں، کیوں کر خاص کر اتر پردیش کے اندر ہو رہے ہیں؟ اتر پردیش کے مسلمانوں کے اندر جو ہے شرک و بدعت عام ہو چکی ہے۔ اللہ کو بھلا کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پسے پشت ڈال کر غیروں کے ماتھے جا کر سر کو ٹیکنا ان کے اوپر عام ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایسا دور آئے گا جب میرے امت امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایک ظالم بادشاہ مسلط فرمائے گا اور وہ جو ہے ظلم ان پر ڈھائے گا۔ عین اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیث جو ہے ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا گیا. اللہ کا منادی پکار رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. یہ بندے اپنے دکان کو بڑا سمجھتے رہے، اپنے کاروبار کو بڑا سمجھتے رہے، اپنے کھیتی کو بڑا سمجھتے رہے، اللہ کے احکامات کو بلا بیٹا کبھی زندگی کے اندر قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا. اللہ نے ان پر جو ہے عذاب مسلط فرمایا. میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، یہی حالات اگرچہ جو ہے رستہ بستہ جو ہے قائم رہیں گے، وہ دن دور نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایک تو مسجد ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی، دوسری مسجد گیان ویاپی مسجد کا معاملہ بھی جو ہے اب فیصلہ آ گیا ہے کہ ان کی عرضی پر جو ہے سنوائی ہوگی کہ پوجا اور پاٹ کی وہاں بھی اجازت ہو جائے گی. کیوں؟ ہمارے اندر جو ہے وہ اختلافات کی بنیاد پر، ہمارے اندر اعتقاد کی فرقوں کی بنیاد پر جو ہے ان کا فائدہ وہ غیر اٹھا رہے ہیں. میرے محترم بزرگ دوستوں، اس لیے مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش و گوار مجھے کرنا تھا. بھائیوں بزرگوں دوستوں، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مہلت دیے، آؤ اللہ کے ہاں دربار میں اللہ سے جو ہے معافی تلافی کر لو اور اللہ کے دربار میں اللہ کی وحدانیت کو عام کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھو اور زندگی میں دین کو لاؤ، اللہ کے احکام کو زندگی میں لاؤ، نمازوں کی پابندی کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنے زندگی میں لا کر عمل کر دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے صحابہ 313 کو فرشتوں کو بھیج کر مدد فرمائی تھی، وہی خدا آج بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی تھی اور جو ہے امت کے حق میں دعا فرمائی تھی، اے اللہ میرے امت کو جو ہے روز قیامت جو ہے مجھے شفاعت کا جو ہے درجہ دینا. لیکن ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ بھی لیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں جو ہے شفاعت کا درجہ دے دوں گا، لیکن تم جو ہے مشرکوں کی شفاعت میرے سامنے نہیں کرنا، میں مشرکوں کی شفاعت کبھی قبول نہیں کروں گا. شرک کو چھوڑو اور ایک اللہ کا ہونے کا یقین اپنے دل میں لاؤ اور دین کی بقا کے لیے اپنے گھروں میں دین کی دعوت کو عام کرو، دینی تعلیم کو اپنے بچوں میں عام کرو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرو، ماں باپ کی قدردانی بچوں کے اندر لاؤ، ماں باپ کی جو ہے قدر و قیمت کیا ہے بچوں کو سکھاؤ، گھر کے اندر بچوں کو موبائل سے دور رکھو، دینی تعلیم سے آراستہ کرو تو تمہارا گھر جنت بنے گا اور تمہارا معاشرہ جو ہے ماحول جو ہے دینی ماحول میں آئے گا. اور جب معاشرہ تمہارا سدھرے گا تو محلہ سدھرے گا، جب محلہ سدھرے گا تو گاؤں سدھرے گا، جب گاؤں سدھرے گا تو جو ہے پورا ملک سدھر جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تم پر نازل ہوگی. جب ہم اسے پہل کریں گے تو غیر ہمارے اندر اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائے گا. ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہماری دینداری کی وجہ سے، ہمارے گھر کے ماحولات کی وجہ سے، ہمارے جو ہے اخلاق و کردار کی وجہ سے دین زندگیوں میں آئے گا. دین بغیر محنت کے کبھی نہیں زندگی میں آئے گا. جس طرح سے دنیائی مشابہ کے مطابق کوئی چیز بغیر محنت کے عمل میں نہیں آتی، اسی طرح سے اتنا بڑا دین جو ہماری زندگی میں بغیر محنت کے نہیں آئے گا. میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو، اس دین کو سیکھنے کے لیے صحابہ نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر گئے اور دین کو سیکھا اور دوسروں تک پہنچایا. اور حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی خطبہ دیا تھا کہ جو ہے میں جو احکامات تم پر نازل فرمایا ہوں وہ تم تک پہنچایا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر پورے صحابہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ عمل کر کے بتا دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ رکھ کر کہا تھا کہ اے اللہ تیرے تمام احکامات میں نے ان تک پہنچا دیا ہوں، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ غائبان تک آنے والی امت تک ان تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے. بلغوا عنا ولو آیا کے تحت تم ایک آیت ہی کیوں نہ جانتے ہو، لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اس امت پر ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، دین مشقتوں سے محنتوں سے آتا ہے. اپنے گھروں کو چھوڑو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کو ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے پہلے زندگی میں دین لاؤ. 3 دن 4 دن 40 دن اللہ کے راستے میں نکلو، دین کو سیکھو، مسجد کے ماحول میں رہیں گے، اپنے اخلاق کو سدھریں گے، قرآن شریف کی تلاوت ہوگی، دین کی باتیں اپنی زندگی میں آئیں گی، خود اب دیندار بنے گا اور گھر کے اندر اپنی بیوی بچوں کو دیندار بنائے گا. ماحول میں جو ہے دین کے ماحول میں اس دنیا میں رہے گا اور دنیا سے جائے گا تو کہیں گے کہ اللہ کا ولی اس دنیا سے جا رہا ہے. ورنہ رشتہ دار کو دفنانے کے لیے جائے گا، منو مٹی کے اندر خبر میں دفنا کر آئے گا، اس کا تو وقت ہو گیا، اسے مہلت نہیں ملے گی ایک سبحان اللہ کہنے کی.
ایک الحمدللہ کہنے کی اس کی مہلت ختم. تجھے تو مہلت دیا اللہ تعالیٰ نے, تجھے عبرت بنا کر بھیجا. دیکھ ارے انسان تو نے اپنے باپ کو دفنا کر جا رہا ہے, تیرے باپ کا ختم ہو گیا وقت, اسے اب مہلت نہیں. وہ لاکھ چاہ لے کہ میں 1 رکعت نماز 2 رکعت جا کر نماز پڑھ کر اللہ سے گناہوں کی تلافی کر لوں, اس کا وقت ہو گیا. وہ منو مٹی کے اندر کیڑے مکوڑوں کا گھر بنے گا یا تو جو ہے جنت کا باغ بنے گا, اس کے اعمال اس کو بتائیں گے. لیکن تجھے مہلت دیا جا رہا ہے, تجھے جو ہے نظارہ دکھایا جا رہا ہے, تو پلٹ کر دنیا کی طرف آ رہا ہے. تجھے موقع دیا جا رہا ہے کہ تو ایک سبحان اللہ کہنے کا تیرے پاس موقع ہے, 2 رکعت نماز پڑھنے کا تیرے پاس موقع ہے. تیری موت سے پہلے تو موت کے جانے کے خبر کے اندر گڑے میں جانے سے پہلے تو اس کا جو ہے تیاری کر لے, تجھے وقت دیا جا رہا ہے. میرے عزیز نوجوان ساتھیوں, اپنے دل کے اندر ٹٹول کر دیکھو کہ میں کیا ہوں, میں کس حال میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں. 60 یا 70 سال کی میری زندگی ہو گئی, کلمہ توحید کے الفاظ میرے زبان سے صحیح نہیں آ رہے. روزے مرتے وقت میرا ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس نے رائی کے دانے کے برابر ایمان کو لے کر اس دنیا سے جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے 7 بڑی گنا جنت اس کو عطا فرمائے گا. بغیر ایمان کے جائے گا, جہنم کے گڑھے میں جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو تھے کہ اے اللہ میری امت کو ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما. آج ہمارا حال کیا ہے میرے بھائیو بزرگو دوستو؟ ایمان کو بنانا ہے تو محنت کرنا ہے, دل کو محنت کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کی مکی زندگی دل کے یقین کو بنانے پر محنت فرمائی تھی. اسی لیے میرے محترم بزرگو عزیز دوستو, اپنے ایمان کو بناؤ, اس پر محنت کرو. دین کے اوپر محنت کرنے کے لیے اپنے جو ہے وقت کو نکالو, اللہ کے راستے میں نکلو, اللہ والوں کے ساتھ میں نکلو, دین کو سیکھو اور جو ہے اپنی زندگی میں دین لاؤ. یہ دین اپنے زندگی میں آئے گا, اخلاق آئیں گے تو جو ہے تمہارے اندر کے اخلاق کو دیکھ کر غیر جو ہے مسلمانوں پر ظلم کرنا چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہوگا. وہی اللہ اس وقت بھی تھا, ازل سے ہے, ابد تک رہے گا, تا قیامت تک یہ اللہ ہمارے ساتھ رہے گا. حتیٰ کہ شرط ہے کہ ہم اللہ کی مان کر زندگی گزاریں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنی زندگی گزاریں گے. اسی بات پر جو میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خاص کر ہندوستان کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے, اے اللہ ان فسطائی طاقتوں سے ان ظلم کا جو ہے خاتمہ فرما, اور مدارس دینیہ کی حفاظت فرما, مراکز اسلامیہ کی حفاظت فرما. اے اللہ بھوپال میں ہونے والے عالمہ اجتماع کو جو ہے بھرپور کامیابی عطا فرما. اے اللہ جو پاکستان کے اندر سیلاب آ کر جو ہے انسانوں کی تباہی ہو گئی, اے اللہ نہ جانے کون کتنا کروڑ پتی تھا, تیرے صرف ایک قہر سے پانی کے برسنے سے جو ہے محتاج ہو گیا. اے اللہ ان کی راحت کے ذرائع فراہم فرما, انہیں پھر سے دوبارہ اس دنیا کے اندر جب تک انہیں زندہ رکھنا ہے انہیں جو ہے ان کی رہائش کے راستے ہموار فرما, اور وہاں کی حکومتوں کو اور یہاں کی حکومتوں سے جو ہے ان کے لیے جو ہے راحت کا سامان مہیا فرمانے کے ذرائع فراہم فرما. پوری انسانیت کے اندر, عالم اسلام کے اندر, انسانیت کے اندر اسلام کا پرچم لہرا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان بالخاتمہ عطا فرمائے. پھر ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دین کی نئی نئی باتوں کو لے کر. آپ سے آخر میں التماس ہے کہ اس میرے باتوں کو, ویڈیو کو آخر تک سماعت فرمائیں, میرے الفاظوں کو, اور اس سے جو ہے اپنے گھر کے اندر, اپنے خیش و اقارب کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب میں شیئر کریں. اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا ضرور اجر عطا فرمائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنائیں, ایمان پر جو ہے جم کر ایک عقیدے کے ساتھ ہمارے اندر فرقہ بندی کو ختم فرما کر مسلمان کہلانے والا ہم سب کو ایمان والا بنا کر دنیا کے اندر رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.